وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں۔ مرکزی خیال، ہجر و وصال کے قصے خواب و خیال ہو گئے ہیں۔ شاعر اپنے حسین ماضی کو یاد کر کے بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ وہ دور بیت گیا ہے جب ہم نے عشق و محبت کی وادی میں قدم رکھا اور ہم پر جنون عشق طاری تھا۔ ہمیں محبوب کی جدائی تڑپاتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر محبوب کی یاد میں آنسو بہاتے تھے اور وصال محبوب کے لیے بے چین رہتے تھے۔ وصال کے مزے تھے اور جدائی کی صعوبتیں، اور ہم انہی کی کشمکش میں گرفتار رہتے تھے۔ دل میں تمنائیں، آرزوئیں اور امنگیں تھیں، انتظار اور ملاقات دونوں یکساں فرحت بخش تھے، مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا، صرف اس کی یاد باقی رہ گئی ہے جو رہ رہ کر تڑپاتی ہے۔ گویا عاشقی کا وہ رنگین زمانہ خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے۔ اب نہ وہ ہجر اور انتظار کا لطف و غم ہے اور نہ ملاقات کے مزے ہیں۔ وہ راتیں، وہ دن، وہ مہینے، وہ سال سب کے سب بیت گئے ہیں اور اب بس حسرتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ہماری زندگی اب بے کیف سی ہو چکی ہے۔ دوست احباب کی یادیں اور ہجر و ملاقات کی باتیں قصہ پارینہ بن گئی ہیں۔ وہ دور بھی کیا دور تھا اور اب اس دور کی خلش باقی رہ گئی ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ فرصت کاروبار شوق کسے، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں۔ مرکزی خیال، اب جذبہ عشق اور ذوق نظارہ کی فرصت نہیں ہے۔ یہ پوری غزل ایک ہی تصور و کیفیت کی ترجمان ہے۔ جس پس منظر میں یہ غزل کہی گئی وہ یہ تھا کہ دہلی تباہ و برباد ہو رہی تھی، لوگ ایک بحرانی کیفیت سے دوچار تھے، شرفاء کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور سکون و اطمینان کا فقدان تھا، اور شاعر اسی بحرانی کیفیت سے دوچار تھا۔ ایسے حالات میں جب کہ نظام حکومت اور نظام زندگی درہم برہم ہو رہا تھا، کسے ہوش ہوگا کہ وہ حسن و عشق کے مشغلے میں اپنا وقت ضائع کرتا پھرے، اور اس قسم کے مشاغل تو فرصت اور فراغت کے لمحات ہی میں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اب عشق و عاشقی اور عشق و محبت کی وادی میں قدم رکھنے کی فرصت نہیں ملتی، اور نہ ہی حسن و جمال کے نظارے کا شوق ہے۔ ایک وقت تھا جب عشق و محبت میری زندگی کا لازمی حصہ تھا، لیکن اب اس بحرانی کیفیت اور ہنگامی حالات نے ماضی کے تمام حسین خواب چھین لیے ہیں۔ بقول حفیظ جلندری، اب تو میرے سینے میں دل ہے نہ تمنا ہے۔ شاعر نے آپ بیتی اور جگ بیتی کی خوب ترجمانی کی ہے، اور شعر نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ مرکزی خیال، میرے خیال کی رنگینی اور دلکشی محبوب کے تصور سے وابستہ تھی۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے خیال یعنی کلام میں جو حسن نمایاں تھا اور جو دلکشی اور رنگینی پائی جاتی تھی وہ ایک شخص یعنی محبوب کے تصور سے وابستہ تھی، اور یہ تصور ہر وقت میرے دل میں جاگزیں رہتا تھا، اور اسی تصور کی بدولت میرا دل امنگ اور جذبے سے سرشار تھا۔ میرے محبوب کے جلوے اور نظارے میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور اسی کے زیر اثر میرے کلام میں یہ رنگ آیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ایسے حسین اور عمدہ خیالات کا اظہار کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی خاص توجہ اور لگن سے دوچار نہ ہو۔ کسی مخصوص محرک کے بغیر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے خیال کی شوخی، اس کا بانک پن اور رنگینی اور رعنائی صرف ایک شخص یعنی محبوب کے تصور سے قائم تھی، مگر اب چونکہ اس شخص سے کسی قسم کا کوئی رابطہ یا تعلق باقی نہیں رہا تو اس لیے میرے خیال کی رنگینی اور دلکشی خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ شاعر نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں ایک فطری جذبے کی ترجمانی کی ہے۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ مرکزی خیال، اب دل و جگر میں پہلا سا جوش و جذبہ باقی نہیں رہا۔ شاعر اپنے زمانہ حسن و عشق کو یاد کر کے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا
جب ہمارے دل میں طاقت و قوت موجود تھی۔ یہ بے پناہ جوش و جذبہ سے سرشار تھا اور ہم محبوب کے فراق میں خون کے آنسو بھی رو لیا کرتے تھے۔ ہمارا جگر بھی قوی و توانا تھا اور وہ بھی اسی جذبے سے سرشار تھا۔ جوانی تھی، شباب کا دور تھا، رگوں میں خون جوش مارتا تھا۔ عشق و محبت کی خاطر ہر خطرے سے ٹکرا جانے کی طاقت و جرأت تھی اور ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ لیکن اب حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ ایک تو سیاسی اور سماجی حالات نے سکون درہم برہم کر دیا ہے اور دوسرے جسم میں وہ طاقت اور قوت باقی نہیں رہی، اور اب ہمارے دل و جگر میں وہ جذبہ سرگرمی اور جوش و خروش باقی نہیں رہا۔ ہماری قوتیں جواب دے چکی ہیں۔ اس وادی میں بڑے کٹھن مرحلے آتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، آنسو ہی نہیں بلکہ خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آنسو بہائیں خون کے اے دوست کس طرح، وہ دل نہیں رہا وہ جگر اب نہیں رہا۔ شاعر نے انسانی نفسیات اور جذبہ کی خوب ترجمانی کی ہے۔ لہو رونا نے بڑا زور پیدا کیا ہے۔ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ مرکزی خیال، دنیاوی و معاشی تفکرات کے باعث غم عشق کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تو میں دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہوں، فکر معاش سر پر سوار رہتی ہے، اس لیے میرے پاس عشق و محبت کرنے کا وقت اور فرصت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اس قابل کہاں رہا ہوں کہ ایسے جنجال پالوں، میں اس مصیبت اور آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں عمر کے اس مرحلے میں حصول روزگار کے لیے محنت و مشقت کرنے پر مجبور ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ میں شعر و شاعری میں سر کھپانے اور حصول معاش کے لیے سرگرداں رہتا ہوں۔ اگر میں یہ کام نہ کروں تو جسم و روح کا رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا، اور میرے پاس اتنا وقت اور فراغت کہاں جو میں عشق و محبت کی وادی میں بھٹکتا پھروں۔ ویسے بھی میں اس قابل نہیں رہا جو ایسے مشغلے اختیار کروں۔ ہم نے اپنی جوانی تو عشق و محبت کی ہنگامہ خیزیوں میں گزار دی اور ہماری آزاد خیالی نے ہمیں کسی اور طرف توجہ ہی نہ دینے دی، مگر اب میں دنیا کے تفکرات اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں۔ ان تفکرات اور الجھنوں نے عشق کے خلل کو بھی دماغ سے نکال دیا ہے اور اب میرے روز و شب بدل کر رہ گئے ہیں۔ بقول فیض احمد فیض، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ شعر میں روانی اور سلاست پائی جاتی ہے اور ایک حقیقی جذبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ مزمحل ہو گئے ہیں قوا غالب، مزمحل ہو گئے ہیں قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ مرکزی خیال، بڑھاپے نے کمزور و ناتواں کر دیا ہے اور عناصر میں توازن نہیں رہا۔ یہ مقطع کا شعر ہے جس میں مرزا غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے غالب، اب بڑھاپے کی وجہ سے جسمانی قوتیں کمزور اور سست پڑ چکی ہیں اور اجزائے وجود میں توازن باقی نہیں رہا۔ انہی اجزائے وجود کا توازن قوتوں کے اوج کمال کا نام ہے۔ جوانی میں یہ توازن پوری توانائی سے موجود ہوتا ہے، جس کی بدولت دل میں امانگ، جذبہ اور جوش اپنے عروج پر ہوتا ہے اور انسان بڑے بڑے کام اور عظیم الشان کارنامے سر انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اب بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے ہیں تو یہ ساری طاقتیں اور قوتیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور اب بے بسی و بے چارگی کی صورت ہے۔ مرزا غالب نے اپنے ایک خط میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں، زبان میں وہ قوت گویائی نہیں اور آنکھوں میں وہ بصارت و بینائی باقی نہیں ہے۔ چنانچہ اس پیرانہ سالی کی وجہ سے شعر و ادب کی وہ خدمت نہیں کر سکتا جو کرنے کا حق ہے۔ اس لیے مرزا غالب اپنے دوستوں سے اکثر معذرت کر دیتے تھے کہ وہ کلام کی زیادہ اصلاح نہیں کر سکتے، بڑھاپے نے سب کچھ درہم برہم کر دیا ہے، لہٰذا اب نہ وہ ولولہ باقی ہے اور نہ وہ ذوق و شوق۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، وہ آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پیرانہ سالی کی ہو بہو تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔